الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج عمران خان صاحب کی 13-14 کیسوں کے اندر پیشی تھی جی، اسلام آباد کے اندر مختلف عدالتوں کے اندر۔ عمران خان صاحب نے اپنا سفر شروع کیا اور پھر اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے مختلف عدالتی امور جو ہے وہ نپٹائے۔ اسی دوران انہوں نے صحافیوں سے باتیں بھی کی۔ سب سے بڑی بات کہ ریلیکس ہنستے ہوئے صحافیوں سے گفتگو کی، غیر رسمی غیر قسم کی گفتگو کی۔ کچھ سوالات پوچھے گئے، کل شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں پوچھے گئے۔ کچھ جناب جو یہ نیا گروپ جو ہے وہ استحکام پاکستان IPP جو بنا ہے اس کے متعلق سوال جواب کیے۔ تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 1 ماہ قید و پابند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد رہا ہو کر آئیں، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا کوئی ان سے جھگڑا ہوا ہے یا کوئی سخت بات کی ہے۔ یہ بات انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کے اوپر ڈینائی کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا بہت اچھا تعلق اور بہت اچھی جو ہے گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب تو چلے گئے، کل جس طرح بتایا کہ کچھ میسیجز لے کر آئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ان کو پھر جواب دیا اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب پریشان ہو کر گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا معاملات وہ سوچتے گئے ہیں، کیا انہوں نے فیصلہ کیا یا کیا فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی تک فی الحال وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں اور بالکل قائم دائم ہے۔ عمران خان صاحب ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے آگے چل کر آپ کو تھوڑا سی بات بتاؤں گا۔ پھر دوسری بات جو سوال کیا گیا، یہ جو نیا IPP بنی استحکام پاکستان گروپ جو بنا ہے جی، جہانگیر ترین صاحب نے جو اپنی پارٹی کا نام رکھا ہے، اس پارٹی میں آج بڑا اجلاس تھا۔ اس میں سب سے اہم بات وہ تمام لوگ شامل ہوئے، جمشید چیمہ صاحب، مسرت چیمہ صاحب، ان کا فواد چودھری صاحب، علیم خان، اپنا عمران اسماعیل صاحب، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو واشنگٹن مشین سے گزرنے کے بعد چھوڑ کر چلے گئے، ان لوگوں کو جناب بلایا گیا تھا۔ فواد چودھری صاحب اس میں اہم کردار تھا، ان کو سٹیج پر کرسی دی گئی، لیکن وہ نظریں بھی نہ ملا سکے لوگوں سے اور پھر سٹیج پر جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اوپر، اور اس کے بعد وہ پھر نیچے بیٹھے اور نہایت پریشان چہرے کے ساتھ وہ جتنی دیر اس کانفرنس کے اندر رہے یا اس میٹنگ کے اندر رہے وہ پریشان رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی آدمی کام تو کرتا ہے، پھر اس کے نتائج اس کو جب ملتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کہ لوگ کیا سوال کرتے ہیں، ووٹر کیا سوال کرتا ہے، حلقہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب حالات و واقعات جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب آج سوال کیا گیا کہ اگر یہ پارٹی تو ساری چلی گئی، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک حلقے کے اندر 7 لوگ ہیں، میں تو پریشان تھا کس کو وہ مطلب کہ کینڈیڈیٹ کا ٹکٹ دوں کس کو نہ دوں، یہ الیکٹیبل سے شکر ہے میری جان چھوٹ گئی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، کارکن، MNA کے ٹکٹ ہولڈر یا MPA کے ٹکٹ ہولڈر آپ کے سامنے آئیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اس پارٹی سے لائل ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور وہ اس پارٹی کا سرمایہ ہوگا۔ آنے والے وقتوں کے اندر وہ اس پارٹی کو اچھی طرح چلائیں گے۔ قابل اور بہت ہی ذہین قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہوگا۔ یہ ابھی تک پارٹی انہوں نے معاملات جو ہیں وہ اوپن نہیں کیے، نام ڈسکلوز نہیں کیے، لیکن میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو کے اندر 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ 1045 لوگ ہیں جو ویٹنگ لسٹ کے اندر ہیں۔ ویسے تو 1500 لوگوں کی اپنا عمران خان صاحب کے پاس لسٹیں ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ نامور لوگ ہیں جن کا تعلق پیشہ وکالت، بعض کا بزنس، بعض کا جناب کچھ اور دنیا داری کے کاموں سے کام کرتے ہیں، لیکن ایماندار، صاف ستھرے اور شفاف لوگ ہیں۔ اور یہ جو الیکٹیبل کی گیم تھی اس کو ختم کیا گیا۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر کام کے اندر بہتری رکھتا ہے، گو انسان کو وقتی طور پر یہ لگتا ہے کہ میرا کو شاید نقصان ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب حوصلے میں اور پختہ عزم کے ساتھ وہ رہے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ بیسیکلی سب سے بڑا جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، بیسیکلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں یا کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتی کہ جب تک عوام
جو فیصلہ عوام کرتی ہے وہ ماننا پڑتا ہے ہر کسی کو، ورنہ عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ منوانا بھی جانتی ہوتی ہے، عوام اپنا پریشر بھی ڈالتی ہے، عوام دلائل بھی دیتی ہے، عوام پروٹیسٹ بھی کرتی ہے، عوام جو ہے وہ اپنا رد عمل بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جب سب لوگ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ایک طرف 22-23 کروڑ عوام یہ سوال کر رہی ہے، ہم 200 250 300 500 1000 لوگ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، آخر ووٹ تو انہی لوگوں نے ڈالنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کی مثال اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ سب پی ڈی ایم کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں، اور یہ جو نئے چار گروپ بنے ہیں، جس میں یہ استحکام پاکستان گروپ سب سے بڑا گروپ ہے، جس کو کہہ رہے ہیں جی کہ لارجر گروپ ہے، 110-15 لوگ اس میں چلے گئے، پاکستان تحریک انصاف پوری چلی گئی، کچھ اور لوگ آ گئے، لیکن پھر بھی وہ پریشان۔ اسی طرح کچھ پرویز خٹک صاحب کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جناب اپنے کو 50-60 آدمیوں کا ایک بڑا گروپ بنانے کے چکر میں ہیں، اور بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر جی ڈی اے جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ورکنگ کرے گی، اور پھر اس کے نتائج جماعت اسلامی، جی ڈی اے، جماعت اسلامی کافی حد تک جو ہے اپنا ذہن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملا چکی۔ اسی طرح علماء اکرام کی سنی اتحاد تنظیم جو ہے وہ بھی کل وہ ملے ہیں جناب عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے بڑا زوردار مکہ قسم کا پاورفل، جس طرح بازو ہاتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں اس طرح انہوں نے شیک ہینڈ کیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کسی اور طرف جائے گا۔ ایک سوچ لوگوں کی ہے، ایک سوچ اللہ کی، اور اللہ کی سوچ ہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کچھ اپنے زور بازو پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ ایسے کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، جو عوام فیصلہ کرے گی، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل موڑتا ہے، عوام کے دل موڑتا ہے۔ اب صورتحال کے تحت اگر دیکھا جائے اس وقت، تو پاکستان مسلم لیگ کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں پریشانی کی وجہ سے۔ آج کیسر شیخ صاحب نے جو خزانہ کے ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے، اور جو ذرائع کے مطابق خبر پہنچی ہے اس کے مطابق انہوں نے جناب اعتراض اٹھایا کہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر باپ سے بیٹا، بیٹا آگے رشتہ دار، رشتہ داروں سے پھر ان کے رشتہ دار، اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی۔ انہوں نے خزانہ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، میں چلو اب نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، انہوں نے کہا جی کہ جب ایک بندے سے کام نہیں ہو رہا، جب ایک چیز کنٹرول نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر بھی خراب ہو رہا ہے، ہمارا ووٹ بھی خراب ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت بھی خراب ہو رہی ہے، اگر آپ نے یہی رویہ رکھنا ہے تو پھر ہماری راہیں اس سے جدا ہو جائیں گی۔ یہ کیسر شیخ صاحب کے متعلق میرا خیال وہ چنوٹ کے رہنے والے ہیں جی، انہوں نے یہ آواز بلند کی ہے جی، آج قومی اسمبلی کے اندر ان کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح جناب اور لوگ جو ہیں وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ یہ جو گروپ بنے ہیں، اب یہ جہانگیر ترین صاحب ان کا گروپ لگا لیں، چھینا گروپ لگا لیں، فلانا گروپ لگا لیں، یہ سارے گروپ لگا لیں، اس کے علاوہ کے پی کے اندر گروپ لگا لیں، اور باقی جو ساری ملا ملو کے جو جتنے بھی گروپ ہیں جو ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ کس کا توڑیں گے؟ وہ ووٹ توڑیں گے جناب پاکستان مسلم لیگ کا۔ پیپلز پارٹی کا تو پنجاب کے اندر ووٹ ہی نہیں ہے، وہ تو اس جستجو میں لگے ہوئے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سافٹ کارنر میں مل جائے، کوئی مطلب کہ خدا ترسی کر کے لوگ کو سیٹیں تو 3 4 5 دے دیں، جو ان کا جنوبی پنجاب کے اندر وہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہیں سے ہمیں وہ ملے گا، کچھ پیسہ دیں گے، کچھ منت کریں گے، کچھ ترلا کریں گے، کچھ سیٹیں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سندھ ان کا مکمل ان کے ہولڈ کے اندر ہے جناب۔ اور اس کے علاوہ جناب پھر اگر آپ غور کریں، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جیسے تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا، وہ تو ادھر ادھر نہیں ہونے والا، تو پھر ڈنٹ کس کو پڑا؟ یہ بات پاکستان مسلم لیگ کو اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ ہم بند گلی کے اندر چلے گئے اور ہمیں دھکیل دھکال کے کس نے ڈالا؟ اب جو راستے جو سارے ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سارا نظام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جناب وہ اب پریشان ہے کہ ہمیں کیا ملا، 10 میں کی کھٹے یا پیار وچوں، یہ ساری بات وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا جو نظام کیا، عوام کو اپنے خلاف کیا، مہنگائی والا بوجھ اٹھایا، یہ ساری چیزیں اٹھائی، اب مہنگائی کے اوپر جناب وہ لیویز جو بڑھانے کا جناب IMF نے جو آرڈر کیے ہیں اس کے تحت ذرائع کے مطابق
50 سے 80 روپے کے درمیان لیوی پیٹرول پر بڑھائی جائے گی، جس کی وجہ سے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی، اور بجٹ کے اندر مزید ٹیکس لگیں گے، تو وہ پھر اوپر سے جناب یہ پوزیشن ہے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے، اور یہ بجٹ جناب جب پیش کریں گے تو اس میں IMF سے پیسے لینے کی خاطر ان کو یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑے گا، پھر عوام میں جو رہی صحیح مقبولیت ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان مسلم لیگ کس حالات کے اندر دو چار ہے۔ یہ اگر یہی سلسلہ رہا تو آپ یقین جانیے کہ لوگ ان کا ٹکٹ بھی نہیں لیں گے، آزاد کھڑے ہوں گے، اور آزاد کھڑے ہونے کے بعد یہ پارٹی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسی پوزیشن میں چلے گی جو مطلب کسی کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا وہ اس میں خود ہی گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر اس کے علاوہ زرداری صاحب اگر دیکھا جائے تو اگر سینیریو سارا دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب پر کراس لگا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی نہیں اب جناب آئیں گے، چانس عوام کا فیصلہ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن جو خیال سوچا جا رہا ہے کہ جناب پیپل پارٹی جو ہے وہ اس میں گین کر رہی ہے، اور جس طریقے سے حالات و واقعات یا قربت کے حساب سے، بڑے لوگوں کی قربت کے حساب سے دیکھا جائے تو زرداری صاحب اچھا پلے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے سافٹ کارنر پر یعنی 50-60 سیٹیں وہ ادھر سے نکالیں گے، نکالنے کے بعد کچھ 5-10 ادھر سے نکالیں گے، کوئی KPK سے 2-4 نکالیں گے، کوئی بلوچستان سے وہ نکالیں گے، کچھ خرید و فروخت کریں گے، اس کے بعد وہ ایک اچھی بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ اس میں اپنا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی یہ کل اللہ کو پتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کیا سلوک کرتی ہے، عوام کس طرح اب ان کا ساتھ دیتی ہے، اور کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر ریباؤنڈ لے کر ابھرنے کی کوشش کرے گی، جس کی بنا پر عمران خان صاحب نے کل جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جب وہ پیغام لے کر آئے تھے ان کو ایک اہم بات سمجھائی تھی کہ اگر میں جیل میں چل، وہ کہتے ہیں کہ آپ مائنس ہو جاؤ، آپ باہر چلے جاؤ، جس طرح آج صحافیوں نے بات کرتے ہیں ان سے کہا کہ آپ کو کچھ کہا جائے کہ باہر چلے جاؤ، تو انہوں نے ہنستے ہوئے بڑا زوردار کہکا لگایا، اور انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، پاؤنڈ 400 روپے کا ہو گیا، ڈالر 325 روپے کا ہو گیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں نے پاکستان میں رہنا ہے۔ یہی بات انہوں نے کل جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے فرض کرو یہ جس طریقے سے ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، یا جو میرے اوپر 150 مقدمات ہیں یا اور مقدمات کر لیں گے، جس طرح یہ اب بھی 3-4 مقدمات ہوئے ہیں، کل ملا کے یہ 6 مقدمات اور ان کے اوپر ہیں جن کی آج انہوں نے ریلیف لیا ہے، یعنی 14-15 مقدمات میں آج وہ انہوں نے ریلیف لیا، کسی میں 4 دن کی ریلیف ملا ہے، کسی میں 10 دن کا ملا ہے، کسی میں 8 دن کا ملا ہے۔ مقصد انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ آپ صبر کریں، پکے عزم کے ساتھ کھڑے رہیں، اگر میں جیل کے اندر جاتا ہوں تو پارٹی کی باغ ڈور آپ کے پاس آئے گی اور آپ ہی اس کو اچھی طرح چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید کو بات اچھی لگی یا نہیں لگی یہ میں نہیں کہہ سکتا جی، لیکن عمران خان صاحب نے فیصلہ جو کیا، پھر اس کے بعد رات کو تقریر کی، وہ تقریر جناب آپ نے بھی سن لی ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اینڈ کا آخری 1 منٹ جو ہے وہ سننے والا، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کیا میسج دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹیپو سلطان کی طرح جینا چاہتا ہوں، میں کسی اور طرح سرنڈر کر کے اپنے ووٹر کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اپنی قوم کو مایوس کرنا چاہتا ہوں، نہ اپنے اوپر میں لیبل لگانا چاہتا ہوں کہ میں دوسرے لیڈروں کی طرح جب مشکل وقت آیا تو ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی وہ اس بات کو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بتانے کی کوشش کی، لیکن اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ پاکستان کے اندر سب فیصلے، دنیا کے اندر سب فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ جو سارا نقشہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ جناب کچھ اور سوچا جائے، اللہ کا فیصلہ مانا جائے، اس کے عوام کا فیصلہ مانا جائے اور اس کے اوپر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ یہ جس مشقت اور کٹھن وقت کے اندر 14 ماہ سے عوام گزر رہی ہے، عوام سے محبت پیدا کرو گے تو پھر نہ کوئی ریلی نکالنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور ہے۔ جس طریقے سے پاکستان 75 سال سے چلتا آ رہا تھا اور محبت کے پھول نشاور کرتا آ رہا تھا، اسی طرح پھر پاکستان شیر و شکر ہو جائے گا۔ اگر کچھ ناراضگی ہوئی تو وہ دور ہو جائیں گی۔ بہرحال کہ جی عمران خان صاحب نے ایک تو یہ جو IPP کا گروپ جو بنا ہے ان کو گڈ لک کہا جی، اور دوسرا جناب شاہین صاحب جو ہیں وہ شعیب شاہین صاحب، انہوں نے ایک اپنا نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ بتانے کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے کہ معاملات آگے کس طرف کو جائیں گے، یہ جو کورٹس بن رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ
ہم لوگ جو پروٹیسٹ بھی کریں گے، اس کو قانونی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی کریں گے. یہ ناجائز اور غیر آئینی اقدام ہے. اس کو اول تو چیلنج ہو جانا جی، اس کو دیکھنا، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ یا موزد ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی وہ سب اداروں پر لازم ہوگا. یا تو پھر یہ گنگا جو ہے بالکل الٹ جائے گی کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، جو ہم نے سوچا ہوا وہ کام کرنا ہے. اور دوسری طرف سے جو سب سے بڑی اہم خبر ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں. اس میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے جی، عمران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے، توڑ پھوڑ بھی نہیں ہوگی، بڑی جدید قسم کی وہ تحریک ہو گئی. جس طرح دفتروں کے اندر لوگ بیٹھے وہ اپنا کام بند کر دیں گے، جس طرح قلم چھوڑ ہڑتال ہوتی اسی طرح، یا لوگ نکلیں گے اپنے اپنے گھر کے سامنے بیٹھ جائیں گے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گا، جو روڈ کے اوپر آئے گا وہ روڈ کے اوپر بیٹھ جائے گا. لیکن جو میری تھنکنگ، میری سوچ کہتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب وکلا کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا واسطہ بڑھاتے جا رہے ہیں، آنے والے وقت کے اندر اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس سارے یہ جو تحریک چلے گی اس کے اندر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہوں گے یا اللہ نہ کرے. اور پھر اس کے بعد سول سوسائٹی، وکلا برادری، یہ ٹریڈ یونین، یہ اپنا ٹرانسپورٹرز، اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو اس بجٹ کے بعد متاثر ہوں گے وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے. اور پھر اس کے بعد آئین اور قانون کے عمل درآمد کرانے کے لیے ایک تحریک شروع ہوگی. یہ جو سپریم کورٹ کا حال کیا گیا، یہ جو لوور کورٹس کا حال کیا گیا، یہ جو ہائی کورٹس کا حال کیا گیا کہ جج صاحبان بیل دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جناب وہ اریسٹ کر لیتے. آج علی محمد خان صاحب کی پانچویں دفعہ جناب ان کی بیل ہوئی ہے، اور جب وہ باہر نکلے اب مردان کی پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی ہے. یعنی جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. شہریار افریدی کے ساتھ ان کی وائف کو چھوڑ دیا گیا مگر ان کو ابھی تک نہیں چھوڑا گیا. اس طرح 10,000 جو کارکن ہیں اب وہ سارے تو اس معاملے میں انوالو نہیں ہیں، لیکن صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ جو بولے گا اس کا انجام ایسا ہوگا، وہ پریشر ڈالنے کی وجہ سے 10,000 لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا اور ان کے اوپر جبر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں. لوگ وقت کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ ڈرتے نہیں ہیں، لوگ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے دن آپ جبر کرو گے، کتنے دن آپ تشدد کرو گے. آخر ایک دن ووٹ ڈالنے کا موقع آئے گا، پھر اس دن ہم پوچھیں گے کہ آپ جس نے ووٹ لینا اس نے آگے تو منتیں آپ کی کرنی ہے کہ مجھے معافی دے دو، میرے سے غلطی ہوگی، میں نے بہت بڑا بلنڈر کیا جو میں ان کے ساتھ گیا. لیکن اس وقت عوام ان سے سوال کرے گی، پھر اس کا جواب کسی کے پاس، سرکاری بابو کے پاس نہیں ہوگا، کسی بیوروکریٹس کے پاس نہیں ہوگا، کسی تھنک ٹینک کے پاس نہیں ہوگا. کیوں؟ ووٹ تو نہیں انہوں نے ڈالنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑے بھیانک خواب کی طرح ان کے سامنے آئیں گی. پر یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جی، خبریں تو اور بھی بہت ساری ہیں. کچھ پیٹرول کی خبریں تھیں، کچھ افغان مہاجرین، 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے مہاجرین ہیں، 74 یا 75 مطلب ہزار مہاجرین ہیں جو روح پوش ہوئے ہیں. اس کے متعلق میں جب یہ کنفرم بات ہوگی تو پھر میں اس کے متعلق آپ کو ویڈیو کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کروں گی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے اندر کیا وہ افغان مہاجرین ہی ہیں یا کوئی اور لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. بہرحال کہ جی بات لمبی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب پوری طرح اپنی تیاری کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس حوالے سے بھی تیار ہیں کہ جس طرح کے بھی حالات ہوئے میں اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جیسی بھی قربانی دینی پڑے. وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے. اب ذہنی طور پر جو مقابلہ ہے، مینٹلی کون سٹرونگ ہے، کون گرتا ہے، کون نہیں گرتا، یہ فیصلہ آنے والے وقتوں کے اندر ہوگا. زرداری صاحب جناب اپنا کھیل کھیلتے ہوئے آج باب گروپ نے بھی دھمکی دے دی کہ ہم حکومت کے اس بجٹ کے اندر نہیں بیٹھیں گے. یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو کہا تھا کہ 15 تاریخ تک بہت ساری صورتحال چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی. MQM نے بھی دھمکی دے دی. یعنی یہ سوچ رہے ہیں نا PDM گروپ والے، یعنی اس میں اس وقت جو چانس ہے وہ تو زرداری صاحب کا نظر آ رہا ہے نا، لیکن جو PDM گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. ابھی ہمارے حالات سازگار ہمارے لیے الیکشن کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کو زرداری صاحب جو ہے وہ نہیں ایسا کرنے دیں گے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اگلی سیڑھی چڑھے گا. اور آج میں اس ویڈیو کے اندر آخری بات کہہ کے ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ
کوئی بھی حکومت آ جائے، اگر عمران خان صاحب پر کراس بھی لگا ہوا، آپ یہ میری ویڈیو کی بات یاد رکھیں، 13 سے 14 ماہ اگلی حکومت جو بھی بنے گی، اگر یہ چوں چوں کا مربع یا پیپل پارٹی کی حکومت بھی آئی تو 13 سے 14 ماہ میں چلے گی. اس کے بعد الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگی، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، یا کچھ اور ہوگا، یہ خدا جانتا ہے جی. لیکن اس سے زیادہ حکومت آگے نہیں چل سکے گی. اگر بھاری مینڈیٹ والی حکومت آئے گی، لوگوں سے رابطہ کرے گی، لوگ صبر شکر کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے اس حکومت کے ساتھ مشکل اوقات میں، تو پاکستان اپنی کامیابی کے سفر پر دوبارہ روانہ ہوگا جی.